السلام علیکم پیارے دوستو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں سوال کیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے روز پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو بما ان کی معدنیات و خزائن کے منگل کے روز پیدا فرمایا، اور درخت، پانی، شہر، آبادیاں، ویران جگہ، یہ سب بدھ کے دن پیدا ہوئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلیل کے طور پر سورہ حامیم کی آیت 9 تا 10 تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور تم اس کے لیے شرکا قرار دیتے ہو؟ وہی رب العالمین ہے، اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس زمین کے اندر نفع بخش چیزیں رکھیں، اور اسی زمین کے اندر سے لوگوں کی غذائیں مقرر فرمائیں، اور یہ سب عمل 4 دن میں مکمل ہوا۔ اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا، جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا اور جمعہ کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جمعہ کے دن کی 3 گھڑیاں باقی رہ گئی تھیں۔ پھر ان 3 گھڑیوں میں پہلی گھڑی میں لوگوں کی عمریں اور دوسری گھڑی میں آفات و مصائب کو پیدا فرمایا، اور تیسری اور آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کو جنت میں رہائش عطا فرمائی اور ابلیس کو سجدہ کا حکم دیا، انکار پر اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ سب آخری گھڑی تک کے اختتام تک ہوا۔ یہود کہنے لگے، پھر کیا ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی 2 روایات خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی پیدائش سے پہلے بہت سی چیزوں کو پیدا فرما دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ شمس و قمر کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن لیل و نہار کی ساعت کو پیدا کیا گیا، اور ان سے پہلے آسمان و زمین، شجر و حجر، چرند و پرند و جبال اور پانی وغیرہ بہت سی چیزیں پیدا ہو چکی تھیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن لیل و نہار ناموجود تھے، اور زمانہ چونکہ لیل و نہار کی ساعت کا نام ہے، سو یہ کہنا درست ہے کہ تخلیق زمانہ سے قبل بہت سی چیزیں تخلیق ہو چکی تھی، اور اسی کا اثبات یہاں مقصود ہے۔ تخلیق اولین۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے والد ماجد نے بوقت وفات کیا وصیت فرمائی تھی؟ ولید نے کہا، میرے والد نے مجھے بلایا اور فرمایا، اے میرے عزیز بیٹے، تو اللہ سے ڈر، اور اس بات کو بھی یاد رکھ کہ تو اس سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور ہرگز تو علم نہیں پا سکتا یہاں تک کہ تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ قلم تھا، اور اس سے فرمایا، اکتب، لکھ۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ فرمایا، تقدیر کو لکھو۔ تو قلم اسی گھڑی جاری ہوا اور اس نے گزشتہ و آئندہ قیامت تک کے تمام امور لکھ دیے۔ تخلیق ثانی۔ قلم پیدا کرنے اور اس کے بعد تقدیر لکھنے کا امر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے باریک بادل کو پیدا فرمایا، اور یہ وہی غمام بادل ہے جس کے بارے میں حق تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: یہ منکرین و مشرکین نہیں انتظار کر رہے مگر اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبان میں آ بیٹھے۔ بادل کی تخلیق عرش سے پہلے ہوئی، حدیث رسول میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے۔ تخلیق ثالث۔ اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ اس بادل کے بعد کیا چیز پیدا ہوئی۔
بعض فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا، ان چیزوں سے پہلے جو اس نے پیدا فرمائی، پھر اس پر اپنی شان کے مطابق رونق افروز ہوا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ عرش سے پہلے پانی کو پیدا کیا اور اس پر عرش کو رکھا، جیسا کہ ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور ان چیزوں کے علاوہ جو پانی سے پہلے پیدا ہو چکی تھی، اور کوئی چیز اس وقت تک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ بعض کا قول یہ بھی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا، اس وقت پانی ہوا کے اوپر تھا۔ بس اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پانی اور ہوا ان دونوں کا وجود عرش سے پہلے تھا۔ اس قول کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت وَقَانَ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا کی تفسیر میں پوچھا گیا کہ یہ پانی اس وقت کس چیز پر تھا؟ فرمایا ہوا کی پشت پر۔ ایک روایت میں ہے کہ قلم اور دوسری مخلوقات کی پیدائش کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے، جیسا کہ حضرت حمرتا رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ تمام چیزوں کو لکھا جس کو وہ آئندہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ پھر یہ کتاب 1000 سال تک اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتی رہی، ابھی دیگر مخلوقات پیدا نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو ان کو پیدا فرمایا 6 دن میں، اور ہر دن کا الگ الگ نام تجویز کیا۔ ان دنوں کے ناموں کی تفصیل میں لکھا گیا ہے کہ ان میں سے ایک کا نام ابجد، دوسرے کا ہوز، تیسرے کا حتی، چوتھے کا کلمن، پانچویں کا صفس اور چھٹے کا کشت ہے۔ اور مفسر قرآن حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ الْأَيَّامِ کی تفسیر میں منقول ہے کہ ایام آخرت میں ہر یوم کی مقدار 1000 سال ہے، اور ابتدائے خلق اتوار کے دن ہوئی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے کہ ابتدا خلق اتوار کے دن ہوئی۔ عبداللہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو اتوار کے دن۔ یہ روایت قول ثانی کے قائلین کا معتدل ہے۔ علماء سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ کون سے دن کیا چیز پیدا ہوئی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن اس کائنات کی ابتدا فرمائی، پس اتوار اور پیر کو تمام زمین پیدا فرمائی، منگل اور بدھ کو رزق و خوراک اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا، جمعرات اور جمعہ کو آسمانوں کی تخلیق فرمائی اور جمعہ کی آخری ساعت میں اس سے فراغت ہوئی۔ اس آخری ساعت میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہی وہ ساعت ہے جس میں قیامت قائم ہوگی۔